بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 92، نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ حدیث نمبر 750، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا، لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچانک لیا جائے۔ باب نمبر 93، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ حدیث نمبر 751، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ تو خشوع کو کچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے کچک لیتا ہے۔ حدیث نمبر 752، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسی چادر پہن کر نماز پڑھی جس پر کچھ نقوش تھے۔ فراغت کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے اس چادر کے نقش و نگار نے نماز سے غافل کر دیا تھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے سادہ چادر لا دو۔ باب نمبر 94، کیا نمازی کسی ہنگامی ضرورت کی بنا پر یا کوئی چیز یا قبلے کی طرف دیکھے تو اس کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر ادھر متوجہ ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حدیث نمبر 53، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف تھوک دیکھا جبکہ آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اسے زائل کر دیا۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ اس روایت کو موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابو رواد نے حضرت نافع سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 754، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دیکھا جبکہ اس وقت وہ نماز میں صف پستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے باعث مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے تاکہ خود صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے قصد کر لیا کہ مارے خوشی کے اپنی نماز توڑ دیں، لیکن آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ تم اپنی نماز کو پورا کرو۔ پھر آپ نے پردہ نیچے کر دیا اور اسی دن کے آخری حصے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ باب نمبر 95، سفر و ہجر کی تمام سری اور ظہری نمازوں میں امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا۔ حدیث نمبر 755، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کوفیوں پر تعینات کر دیا۔ الغرض ان لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بہت شکایات کی، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا، اے ابو اسحاق، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا، میں نے اس میں ذرا بھر بھی کوتاہی کو روا نہیں رکھا۔ میں نماز عشاء پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ دیر لگاتا اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، تمہاری نسبت ہمارا گمان یہی ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص یا چند اشخاص کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اہل کوفہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے متعلق شکایات کی تحقیق کریں۔ انہوں نے وہاں جا کر کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا حال نہ پوچھا ہو۔ سب لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ پھر وہ کبھی
قبیلہ ابس کی مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا جس کی کنیت ابو سعدہ تھی اور اسے اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا۔ وہ بولا جب تم نے ہمیں قسم دلائی ہے تو سنے۔ سعد رضی اللہ عنہ جہاد میں لشکر کے ساتھ خود نہ جاتے تھے اور نہ ہی مال غنیمت میں برابر تقسیم کرتے تھے، نیز مقدمات میں انصاف سے کام نہ لیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم میں تجھے 3 بد دعائیں دیتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے، اس کی فقیری بڑھا دے اور آفتوں میں پھنسا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جب اس سے اس کا حال دریافت کیا جاتا تو کہتا کہ میں ایک آفت رسیدہ دراز عمر بوڑھا ہوں، مجھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبد المالک راوی کہتا ہے کہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا، بڑھاپے کی حالت میں اس کے دونوں ابرو آنکھوں پر گرنے کے باوجود وہ راستے چلتی چھوکریوں کو چھیڑتا اور ان پر دست درازی کرتا پھرتا تھا۔ حدیث نمبر 756۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 757۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی۔ پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ بالآخر اس نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں یاد ہو پڑھو، اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور سجدے میں اطمینان سے رہو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اسی طرح پوری نماز مکمل کرو۔ باب نمبر 96۔ نماز ظہر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 758۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اہل کوفہ کو بعد از دوپہر شام کی دونوں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح پڑھاتا تھا، یعنی ان میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں پہلی 2 رکعات میں دیر لگاتا اور آخری 2 رکعات میں تخفیف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھی تمہارے متعلق یہی گمان تھا۔ حدیث نمبر 759۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے تھے، نیز کبھی کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے۔ نماز عصر میں بھی سورہ فاتحہ اور دیگر 2 سورتیں تلاوت فرماتے اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے کچھ لمبا کرتے۔ اسی طرح صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت کو طویل اور دوسری کو مختصر کرتے تھے۔ حدیث نمبر 760۔ حضرت ابو معمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی داڑھی مبارک کی جنبت سے پتہ چلتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔